الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بات چل رہی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پر، مسجد اقصیٰ پر، بیت المقدس پر. اس حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. آج بھی اسی حوالے سے کچھ گفتگو ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے واقعات میں بہت سے واقعات ہیں. محدثین نے نقل کیے ہیں، صحابہ اکرام نے روایت کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت دفعہ بیان کیے. جس کو جو یاد رہا اس سے روایت کر دی. ان واقعات میں سے 2-3 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات سے مسجد اقصیٰ میں تو ملاقات بھی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو نماز پڑھا کر امام الانبیاء کے لقب کی عملی، جس کو پریکٹیکل کہتے ہیں، وہ کی. لقب تو پہلے ہی تھا لیکن عملاً یہ لقب کب ملا، کب ہوا؟ مسجد اقصیٰ میں معراج کی. حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات سے ملاقاتیں ویسے بھی ہوں. ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ملاقات، ابراہیم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مسجد اقصیٰ میں بھی ہوئی ہے. یہ تو اجتماعی ملاقات ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہا پہ کیا ہوں، 7ویں آسمان پہ،
وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک باغیچے میں تشریف فرما تھے۔ مجھے جبریل علیہ السلام لے گئے کہ آپ بڑے بزرگ ہیں، دادا جی ہیں، ملاقات کریں۔ میں نے سلام عرض کیا، جواب دیا، کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے رخصتی کے وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام دیا حضور کی امت کے نام۔ یہ پیغام حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سے نقل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا۔ جواب دے دیں، وعلیکم السلام۔ بابا جی سلام کہہ رہے ہیں تو سلام کا جواب دینا چاہیے۔ میری امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہہ دیں۔ وعلیکم السلام۔ پھر ایک پیغام دے دینا، ان الجنت ارضها طیب وماؤها عذب ولکنها قیام غرسها لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر والحمد للہ۔ میں یہ بتا دوں، جنت بہت اچھی زمین ہے اور جو بہت اچھا پانی ہے۔ زمین بھی بہت عمدہ ہے اور پانی بھی بہت اچھا ہے۔ کسی جگہ بسنے کے لیے کیا چیک کرتے ہیں؟ زمین کیسی ہے، پانی کیسا ہے، موسم کیسا ہے۔ کہیں بھی گھر بنانا ہو، بستی بنانی ہو، کالونی بنانی ہو تو دو چیزیں سب سے پہلے چیک کرتے ہیں، زمین کیسی ہے اور پانی کی سپلائی ہے یا نہیں، کیا صورت ہے۔ اس میں یہ بات بھی شامل کر لیں، آج کل ہمارے سائنسدان مصروف ہیں اس بات میں، چاند پہ گئے تھے، وہاں کی آب و ہوا رہائش کے قابل نہیں ہے۔ مریخ کا رخ کیا، وہ بہت دور ہے یار، بہت ہی دور ہے، چاند کے ساتھ ہے۔ خلا میں کائنات میں ایسے سیارے تلاش کر رہے ہیں کہ جہاں رہائش اختیار کی جا سکے۔ سورج تک جانا بس پہ نہیں، راستے میں کام خراب ٹھیک پورا ہو جاتا ہے۔ چاند کی زمین چیک کی ہے، ساری اسٹڈی کی ہے، رہائش کے قابل نہیں۔ مریخ ہے دور بہت، مختلف سیارے چیک کر رہے ہیں، جہاں آکسیجن ہو، جہاں ہائیڈروجن ہو، جہاں پانی ہو، جہاں ہوا ہو، جہاں آدمی سانس لے سکے، جہاں زندگی گزار سکے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا کہ اب میں بتاتا ہوں کون سی جگہ رہنے کے قابل ہے۔ جس چیز کی تلاش میں آج سائنس مصروف ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ میں بتاتا ہوں رہنے کے قابل کون سی جگہ ہے۔ ان الجنت ارضها طیب وماؤها عذب، جنت کی زمین بہت عمدہ ہے، پانی بہت اچھا میٹھا پانی ہے، لیکن ساتھ ایک وارننگ بھی دے دی، ولکنھا قیعان، چٹیل خالی پلاٹ ملے گا، خالی پلاٹ ملے گا، قیعان قان صفصفہ، کھلا میدان جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی خالی پلاٹ ملے گا۔ غرسها لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ اس کی شجرکاری تم نے خود کرنی ہے، ہم پلاٹ دے رہے ہیں، آباد تم نے کرنا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا پلاٹ ہم نے لے لیں، آباد کاری، شجرکاری، گرینری سب تم نے خود کرنا۔ اس کا فارمولہ بھی بتا دیا کہ دنیا میں جتنا خدا کو یاد کرو گے اتنی وہاں سبزہ پیدا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے، ایک مسلمان دنیا میں
سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ کا جتنا ذکر کرو گے تمہارے پلاٹ پہ گرینری ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یوں سمجھایا، جتنا اللہ کا نام لو گے، سبحان اللہ کہو گے، الحمدللہ کہو گے، اللہ اکبر کہو گے، تو جنت میں تمہاری ہمت کی بات ہے کہ اپنے پلاٹ کو کتنا آباد کرتے ہو، پلاٹ مل جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی شامل کہ پلاٹ کتنا ہوگا، جنت کا پلاٹ کتنا ہوگا، 10 مرلے کا ہوگا، 5 مرلے کا ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جس آخری آدمی کا داخلہ ہوگا نا، جنت سے نکلے گا، راہ پہ رہے گا، بڑے مراحل سے گزرے گا، جو آخری انٹری ہوگی ایک آدمی کی، اس کو اللہ پاک ہے جنت میں داخل ہونے کے بعد کہیں گے آپ اپنا تلاش کر بھائی، اپنی جگہ تلاش کر۔ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے پھر جو گھومے پھرے گا کہتے یار سارے ریزرو ہے، سب پہ تختیاں لگی ہوئی ہیں، میرا خالی کوئی نہیں، سب پہ تختیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی آباد ہے، کوئی ریزرو ہے، کوئی خالی پلاٹ نہیں ہے، جا یار تلاش کر۔ وہ دوبارہ گھومے پھرے گا، وقت لگائے گا کہ یار مجھے کوئی نہیں ملنا، سب پہ تختیاں لگی، سب ریزرو ہے، کوئی خالی پلاٹ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کتنی جگہ چاہیے اس آخری آدمی کا، کتنی جگہ چاہیے؟ یا اللہ مجھے بیٹھنے کو جگہ مل جائے، ٹھکانہ مل جائے، گھر مل جائے، پلاٹ مل جائے۔ اللہ پاک فرمائیں گے جا، جس دنیا میں رہ کے آئے ہو زمین میں، اتنی جگہ دے، جس زمین پر رہ کر آئے ہو۔ امریکہ بھی اسی میں ہے، سعودیہ بھی اسی میں ہے، آسٹریلیا بھی اسی میں ہے۔ جس زمین پر رہ کر آئے گو اتنی زمین دے دیں۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے رہنے کو کوارٹر نہیں مل رہا، تم مجھے زمین دے رہے ہو۔ اللہ پاک ہنسیں گے، حدیث کے الفاظ، اللہ پاک ہنسیں گے کہ میں یہاں کہا کرتا ہوں، اللہ پاک انجوائے کریں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے کوارٹر نہیں مل رہا، آپ مجھے زمین دے رہے۔ فَيَضْحَكُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، اللہ پاک اس بندے کی یہ بات سن کر ہنسیں گے۔ کیسے ہنسیں گے؟ اللہ کی شان کے لائق۔ میں کہ لَكَ الْأَرْضُ وَعَشْرَةُ أَمْثَالُ، زمین جتنی 10 زمینیں اور 11 زمینیں تھیں۔ سبحان ایک زمین وہ، اس جیسی 10 زمینیں اور۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں میں، دیکھو بھائی پلاٹ ملے گا۔ ایک حدیث کا اور ساتھ شامل کر دیتا ہوں، یہ اللہ پاک کا نظام ہے، جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا، اس کا پلاٹ پیدا ہوتے ہی ریزرو ہو جاتا ہے، ایک پلاٹ وہاں، ایک پلاٹ وہاں۔ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، ایک پلاٹ جنت میں، ایک دوزخ میں، اور اختیار کی تمہاری مرضی ہے، یہ کینسل کرو، وہ آباد کرو، یا وہ کینسل کرو، یا تمہاری مرضی۔ اس میں سے جو بھی آباد کرنا تم نے کرنا، ایک آباد رہے گا دوسرا کینسل ہو جائے گا۔ اس کا پتہ تب چلے گا، ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے۔ پہلا پرچہ کہاں ہوتا ہے؟ پہلا پیپر قبر میں ہوتا ہے، سوالات جوابات بتائیے، یہ واحد پیپر ہے جس کے سوال جواب پہلے بتائے، یہ سوال ہوگا بھائی، کوئی پیپر سوال بتائے بغیر ہوتا ہے؟ اور جو سوال بتا کر ہو وہ پیپر ہوتا ہے، کینسل ہو جاتا ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ پیپر لیک ہو گیا ہے تو پیپر قائم رہتا ہے، لیکن یہ واحد پیپر ہے کہ جس کے سوال ابھی سے ہوتا ہے، یہ سوال ہوگا من ربوں کا،
ماں دینوں کا، من نبیوں کا. پھر جناب نبی، اب رب کون ہے بھائی؟ دین کیا ہے؟ میرے پیغمبر کون ہے؟ ان کی امت میں سے. اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زیارت کر رہے ہیں. ان کے بارے میں جانتے ہو؟ ان کو، ان بزرگوں کو جانتے ہو؟ عمل مومن، مومن کا ہاں میرے آقا ہیں، میرے سردار ہیں، ان کے حکم پہ چلتا رہو. اور منافق یہ کہے گا ہاں کو بزرگ سنتے تھے شاید وہی. مومن کے لیے جب رکے گا پیپر پاس کر لے گا تو فرشتے اس کو دو جگہ دکھائیں گے، ایک دوزخ کی جگہ، ایک جنت کی جگہ. یہ تمہاری جگہ تھی، تم نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے. یہ کینسل، یہ تمہاری جگہ. اور جنت والے سے کہیں گے فرشتے کہ جناب وہ تھی، وہ ختم ہو گئی. دوزخ والے سے کہیں گے یہ تیرے لیے رکھی ہوئی تھی ہم نے جنت میں، تم نے آباد نہیں کی. کینسل ہوا. جنت میں بھی پلاٹ انسان کے پیدا ہوتے ہی الاٹ ہو جاتا ہے، اور دوزخ میں بھی پلاٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ بھی الاٹ ہو جاتا ہے. یہ انسان کی زندگی کی محنت پر منحصر ہے کہ کون سا پلاٹ آباد کرتا ہے اور کون سا کینسل. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی ہے. خالی پلاٹ ملے گا بھائی، پڑا ہوا ہے. غرسها لا الہ الا اللہ، اس کی شجرکاری گرینری کیسے ہوگی؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. جتنا اللہ کو یاد کرو گے اتنا وہاں سبزہ ہوگا. تمہاری مرضی ہے، پلاٹ کو آباد کرو جتنا مرضی کو. پلاٹ کا سائز میں نے بتا دیا کیا ہوگا. اب اس 5 مرلے کے پلاٹ کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور 4 کنال کے پلاٹ کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. انسان کو بتا دیا کہ محنت کتنی کرنی ہے، محنت کا دائرہ کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام معراج کی رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا کہ جنت رہنے کے قابل جگہ ہے. زمین بہت عمدہ ہے، پانی بہت میٹھا ہے، لیکن محنت کر کے آنا ہوگا. تیاری وہاں کرو گی، رہنے کی جگہ یہاں ہوگی. تیاری کہاں کرنی ہے؟ دنیا میں. ایمان، اعمال صالحہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جو ایمان پہ قائم رہے اور اعمال صالحہ پہ قائم رہے، جنت ان کی نزلہ مہمانی ہوگی. جنت اس کا ان کا ریسٹ ہاؤس ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جنت الفردوس میں ان کو مہمانی کی جائے گی. وہ مہمان ہوں گے، اللہ کے مہمان ہوں گے، فرشتوں کے مہمان ہوں گے. ایک تو معراج کی رات، ایک واقعیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک منظر میں نے اور دیکھا. بہت سے مناظر دکھائے اللہ پاک نے. لنریہ من آیاتنا. قرآن کریم میں معراج کے سفر کا مقصد ہی اللہ نے بیان فرمایا لنریہ من آیاتنا، کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں اور اپنے مناظر دکھانا چاہتے ہیں. بے شمار دکھائے. فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں فرشتوں کے ساتھ ایک بستی میں داخل ہوں، بڑی عمدہ بستی ہے، سونے چاندی کی اینٹوں سے بنی، صاف ستھری، اور بستی کے کنارے پہ صاف ستھرے پانی کی نہر بہہ رہی. میں گیا کہ کون سی بستیاں بتائیں کہ چلیں. نہر کے دوسری طرف دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہجوم ہے، بہت بڑا ہجوم ہے. بستی کی طرف آ رہے ہیں نہر کے دوسری سائڈ سے. قریب آئے دیکھا کہ چہروں کی کیفیت عجیب ہے. نصفہ کاقبح ما رأیت ونصفہ کاحسن ما رأیت. آدھا چہرہ اتنا خوبصورت جتنا دیکھ سکو،
آدھا چہرہ اتنا خوبصورت جتنا دیکھ سکو، اور باقی آدھا اتنا بدصورت جتنا بدصورت دیکھ سکو۔ آدھا چہرہ خوبصورت ترین، آدھا بدصورت ترین۔ اور میں نے پوچھا کون ہے؟ بتاتے ہیں چلے ابھی۔ تو قریب آئے تو فرشتوں نے کہا کہ نہر میں کود جاؤ بھائی، نہر میں کودو اور ادھر آ جاؤ۔ وہ سارا ہجوم نہر میں کودا ہے، دو دو چار چار ڈبکیاں کھائیں اور ادھر سے آئے۔ ادھر جب نکلے ہیں تو چہرہ بالکل صاف ہے، اور بڑے خوبصورت چہروں کے ساتھ جب اس میں بستی میں داخل ہو گئے۔ یہ منظر میرے دکھا رہے ہیں فرشتے، اور جو بتاؤ بھی تو صحیح نا، کمنٹری بھی تو کرو، کیا دکھا رہے ہو؟ بتاؤ بھی صحیح۔ انہوں نے کہا جناب یہ آپ کی امت ہے، یہ جو ہجوم آ رہا تھا نا یہ آپ کی امت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں آخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ یہ وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کے لوگ ہیں جو گناہ تو سمجھتے تھے لیکن نیک بد سارے کام ساتھ ساتھ کرتے تھے۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اچھے کام بھی کرتے تھے، برے بھی۔ کبھی اچھا کام کر لیا، کبھی برا کر لیا، کبھی غلط کام کر لیا، کبھی صحیح کر لیا۔ یہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا رہے آپ کی امت۔ ہاں شرط یہ ہے کہ اعترفوا بذنوبہم، گناہ کو گناہ سمجھتے۔ ان کے اعمال ان کے چہرے پر ان کا عکس تھا۔ اللہ پاک نے انسان کے چہرے کو اس کی اندرونی کیفیات کا آئینہ بنایا ہے۔ آج دنیا میں بھی انسان خوش ہو تو چہرے سے نظر آتا ہے، ناراض ہو تو چہرے سے نظر آتا ہے، پر امید ہو تو چہرے سے نظر آتا ہے، اور مایوس ہو تو چہرے سے نظر آتا ہے۔ چاہے چہرہ دنیا میں بھی انسان کی اندرونی کیفیات کا آئینہ ہے۔ چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ جناب کس پوزیشن میں ہے۔ قیامت کے دن بھی یہی ہوگا۔ فرمایا کہ یہ وہ ہوں گے ان کی نیکیاں ان کے چہروں پر حسن کی صورت میں ہوں گی، اور ان کے گناہ ان کے چہروں پر بدصورتی کی۔ حضور کہتے ہیں میں نے پوچھا اچھا چلو یہ جس نہر میں کود کر چہروں کی ساری بدصورتی غائب ہو گئی، یہ نہر کون سی ہے؟ آئے تھے چہروں پر بدصورتی بھی تھی، خوبصورتی بھی تھی، پھر دلے جلے چہرے لے کر آئے، نہر میں کودے، دو دو چار چار ٹپکیاں کھائی، ادھر سے ٹھیک ٹھاک ہے بالکل، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ توبہ اور استغفار کی نہر ہے۔ یہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار کی نہر ہے۔ عسى اللہ یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر توبہ کریں گے تو میں توبہ قبول کروں۔ یہ لوگ جو ایمان کے ساتھ اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، غلط اعمال بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، یہ اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ میں کہا کہ کیا کروں گا، بڑا مہربان اللہ غفور رحیم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو توبہ اور استغفار یہ دھلائی ہے انسان کے گناہوں کی، کیا ہے؟ لیکن توبہ کہتے کس کو؟ توبہ کہتے کس کو؟ ہمارے پاس ایک ہی علاج ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری کرتوتیں ہیں، جو ہمارے طرز زندگی ہے، ہمارے پاس توبہ کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک ہی اللہ کو توبہ کر لے، اللہ قبول فرما لے، لیکن توبہ کہتے کس کے؟ توبہ وظیفے کا نام نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 دائرے ہیں توبہ کے۔ سب سے پہلے بات کہ یہ سمجھنا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ توبہ کا پہلا دروازہ کیا ہے؟
اپنے گناہ کو گناہ سمجھنا کہ میں نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، سمجھنا، اعتراف کرنا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اعتراف کے ساتھ اللہ پاک سے معافی مانگ لیا، اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ معاف کرنے کے بعد وہ عمل چھوڑ دیں۔ اگر معاف کرنے کے وعدے کے بعد یعنی باز آنے کے وعدے کے بعد بھی باز نہیں آ رہا تو یہ توبہ نہیں ہے۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ گناہ کو گناہ سمجھے، اعتراف کرے، اقرار کرے کہ یا اللہ غلطی ہوگی، معافی مانگے، اور معافی مانگنے کے بعد اس عمل کو چھوڑے۔ امام غزالی نے 4 دائرے توبہ کے بیان کیے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ اگر توبہ کریں گے تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا، یہ اگر توبہ کریں گے تو میں ان کی توبہ کیا کروں گا؟ قبول کر لوں گا۔ فرمایا کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ منظر بھی دکھایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی معافی کے اسباب کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، آپ اس کے ذریعے اللہ پاک کی بات۔ معراج کے واقعات میں ایک واقعہ اور بھی، بے شمار واقعات ہیں، 2-3 میں نکال کر کروں گا۔ جب تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا پر، بعض روایات میں وہاں بعض نے کہا جب جانے لگے ہیں تو جبریل علیہ السلام نے جیسے پوچھا نہیں مہمان ہے کیا کھانا ہے، ٹھنڈا پئیں گے گرم پئیں گے، 2 چیزیں ویسے پوچھے بغیر بھی 2-3 چیزیں لا کے رکھ دیتے ہیں، جو پسند ہو کھا لیں پی لیں۔ 3 پیالے پیش کیے مہمانی کے لیے۔ ہمارا بھی معاملہ تقریباً یہی ہے، مہمان آیا ہے پانی بھی رکھ دیا، بوتل بھی رکھ دی، کوئی چیز جو چاہے پی لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 پیالے پیش کیے جبریل علیہ السلام۔ ایک شہد کا تھا، ایک دودھ کا تھا، ایک شراب کا تھا، اور یہ حضور کا امتحان تھا، کیا پسند فرماتے ہیں۔ 3 پیالے پیش کیے، حضرت جو نوش فرمانا ہے فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیا نوش فرمایا، جتنا بھی نوش کرنا تھا۔ جبریل نے کہا حضرت آپ کامیاب ہو گئے، یہ آپ کا ٹیسٹ تھا، آپ نے فطرت لی ہے، نیچر۔ دودھ کیا ہے؟ فطری چیز ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، دیکھو میں جانور کے پیٹ سے، اس کی انتڑیوں کے درمیان سے ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، ایک طرف درمیان سے خالص دودھ نکال کر تمہیں پلا دیتا ہوں۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا، سسٹم دیکھو میرا، جانور کے پیٹ سے نکلتا ہے، کہاں گھوم رہا ہوتا ہے؟ اس کے پیٹ میں، انتڑیوں کے درمیان، خون بھی اسی میں ہے، گوبر بھی اسی میں ہے، باقی رطوبتیں بھی اسی میں ہیں، اس کے درمیان میں سے خالص مزیدار دودھ نکال کر تمہیں پلا دیتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے فطرت اختیار کی ہے، ان تینوں چیزوں میں سے اصل نیچرل چیز آپ نے اختیار کی ہے، آپ کی امت انشاءاللہ ہدایت پر رہے گی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے نا لغوت امتوں کا، آپ کی امت گمراہ ہے۔ تو یہ معراج کے حوالے سے 2-3 واقعات، باقی انشاءاللہ بات چلے گی آگے۔ 1-2 باتیں میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ، الیکشن ہو رہے ہیں، ہو تو رہے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے، پر ویسے بھی ہے، ہماری روایت ہے، ہم بھی اس پہ کچھ حصہ ڈالا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو یاد ہوگا 70 کے الیکشن میں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے۔ پھر حضرت مولانا قاضی حمید اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہاں منتخب بھی ہوئے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں۔ اب اس الیکشن میں
2-3 دن پہلے ہمارا جہاں اجلاس تھا، ہمارے حضرت مولانا قاضی حمید اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پوتے قاضی عتیق اللہ یہاں کی صوبائی سیٹ پہ رکھے، آپ کو اطلاع کے لیے عرض کروں۔ انتخابات کاغذات جمع کرا دیے ہیں، کمپین شروع ہے۔ ایک اطلاع یہ کہ مولانا حمید اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے قاضی عتیق اللہ خان جو ہمارے مدرس ہیں، یہیں پڑھاتے ہیں، وہ اس دفعہ اس حلقے کی صوبائی سیٹ پہ رکھے گا۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے شہر کے علماء کرام کی میٹنگ کر کے، میں بھی خاص آپ کی حضرات یہی میٹنگ کی ہم نے 2 دن پہلے، ہم نے ان کی حمایت کا اعلان کیا۔ اور تیسری بات آپ سے بھی گزارش ہے، ابھی تو اطلاع کے درجے میں بات کر رہا ہوں، باقی بات اگلے جمعے انشاءاللہ۔ دوسری بات، ابھی 2 ہفتے پہلے پچھلے جمعے ہمارے مدرسہ انوار العلوم کے فضلاء کی دستار بندی ہوئی تھی، آپ بھی شریک تھے اس پہ، بہت سے لوگ ہمارے جو فارغ ہیں ان کو دستار بندی ہوئی، 2 آدمی رہ گئے تھے ہمارے فضلاء میں سے، 2 آدمیوں کی دستار بندی رہ گئی تھی۔ ایک تو ہمارے کچھ دوستوں کو ہمارے 2-3 بچے پسند آ گئے تھے، وہ اٹھا کر لے گئے تھے۔ ہمارے مہربانوں کو، دوستوں کو ہمارے کچھ 2-3 بچے پسند آ گئے تھے، اٹھا کے لے گئے تھے۔ ان میں سے ایک تو دستار بندی سے پہلے آ گئے تھے، ان کی دستار بندی ہوئی، ابو سیف الدین صاحب۔ ایک اب آئے ہیں، ان کی دستار بندی آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ابھی باقی ہیں، جب مہربانوں کی مرضی ہوگی چھوڑ دیں گے۔ ان کا بات پوری کرنی ہے۔ 3 ہمارے بچے مہربانوں کو پسند آئے تھے، اٹھا کے لے گئے تھے۔ ایک پہلے چھوٹ گیا تھا، دستار بندی میں شریک ہوا۔ ایک ابھی چھوٹا ہے، اس کی دستار بندی یہاں ہوگی۔ ایک ابھی ان کا مہمان ہے، تب تک مہمانی مقدر میں ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد آئے گا، اس کی بھی دستار بندی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ان میں سے ایک بچے کی، باقی یہ معاملہ یہ میں بات کر دوں، اللہ پہ چھوڑا ہم نے، اللہ بہتر دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کیا کرے گا، علی اللہ توکل۔ بچے کی دستار بندی ایک ہمارے ساتھی ہیں لالا قمر صاحب، ہمارے لالا قمر صاحب پرانے ہمارے بزرگ ہیں، ساتھی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے درس نظامی مکمل کیا ہے، ان کی دستار بندی بھی رہ گئی تھی۔ تو آج ان دونوں کی دستار بندی جو اس وقت نہیں ہو سکی تھی، یہ آپ کے سامنے، یہ ہمارے فضلاء ہیں، عالم دین بنے ہیں، مکمل کیا ہے، دستار بندی ان کی نہیں ہو سکی تھی، آج سبحان۔ ان کا نام ہے نور الرحمہ۔ ہاں جی بیٹا جی، بسم اللہ الرحمن۔ لو بیٹا، ہاں جی لالا جی، یہ لالا قمر صاحب مولانا لالا قمر ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے۔ ہاں جی لالا جی، آمین آمین آمین۔ ایک چھوٹی سی بات اور، یہ ڈی سی روڈ پر ایک کالونی تھی، پی ٹی سی ایل کالونی، وہ کہیں شاید بیچ دی ہے انہوں نے۔ اس میں ایک مسجد تھی، 30 سال سے چلی آ رہی تھی، وہ بند کر دی گئی ہے، میرے علم میں بھائی ہے، بند کر دی گئی ہے۔ 30 سال سے باضابطہ مسجد تھی، اور مسجد کا اصول یہ ہے کہ جو مسجد باضابطہ مسجد بن جائے وہ مسجد ہی رہتی ہے۔ شرعی ضابطہ یہ ہے کہ جو جگہ ایک دفعہ باضابطہ مسجد بن جائے وہ مسجد ہی رہتی ہے۔ وہ مسجد گزشتہ 3 ہفتوں سے بند کر دی گئی ہے، علاقے کے لوگوں کو نماز سے روک دیا گیا ہے،
اور اس کی جگہ وہ پلاٹ پر بنا کے بیچی جا رہی ہے۔ میں نے اس پر 2-3 علماء کی کمیٹی مقرر کیا ہے کہ صورتحال معلوم کرے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بات متعلقہ اداروں سے، متعلقہ حکام سے، کہ مسجد اگر مسجد باضابطہ تھی تو وہ مسجد ہی رہے گی۔ میں بالکل ٹوٹو عرض کر رہا ہوں، اگر وہ مسجد باضابطہ تھی تو وہ مسجد ہی رہے گی اور انشاءاللہ اس کا تحفظ کریں گے۔ ہم مسجدوں کی لڑیاں لڑتے آ رہے ہیں، ہمارا خیر مقام مسجدوں کی لڑائیاں ہم لڑتے آ رہے ہیں، ایک لڑائی اور صحیح، لیکن میں اگلے جمعے تفصیلی اعلان کروں گا کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ بات میں بھی متعلقہ تمام حکام سے، اداروں سے عرض کر رہا ہوں، اگر وہ مسجد 30 سال سے باضابطہ مسجد رہے گی، نہ اس کو بیچنے کی اجازت دیں گے، نہ اس کی جگہ کوئی اور چیز بنے گی، وہ مسجد ہی رہے گی انشاءاللہ العزیز، اور بحال بھی ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارا آپ بھی ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کی اعلان کروں گا کہ کرنا کیا ہے۔